اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان عمر برلاس پروگرام انوار سحر کے ساتھ ایک دفعہ پھر حاضر خدمت، اور میں امید کرتا ہوں آپ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا جو عنوان ٹاپک جو ہے خاص طور پہ دوسرے حصے کا، اس میں جو مین حصہ وہ تو یہ ہے کہ گھر والوں کے ساتھ سلوک جو ہے، اور اگر اس کی ہم سب ڈویژنس کر دی جائیں تو وہ ہے کہ شادی کے معاملات میں شادی کے پہلے کے انتظامات کیا ہونے چاہیے اور اسلام کیا کہتا ہے، اور اسی طرح کے شادی کے بعد جو ہے معاملات جو ہیں گھر والوں کے ساتھ جو سلوک ہے میاں بیوی کا آپس میں، اس میں ہمیں دین کی خاص طور پہ اور اللہ کے رسول کی جو سیرت ہے وہ کیا ہمیں روشنی دیتی ہے، اور اگر خدا نخواستہ معاملات جو ہیں وہ اس حد تک پہنچ جاتے ہیں کہ راہیں جدا ہو جاتی ہیں اور اس کے بعد وراثت کے معاملات ہیں یہ سارے، تو وہ کہاں تک ہمیں دین جو ہے وہ رہنمائی کرتا ہے، اور اس عورت کے خاص طور پہ جس طرح بعض ایسی جگہوں پہ نحوست کا بھی وہ تھا، تو وہ ہے کہ اس جگہ پہ اسلام ہماری رہنمائی کیا کرتا ہے۔ تو آپ سے پہلا ہم یہ رہنمائی لیں گے کہ آپ یہ بتا دیجئے کہ شادی سے پہلے کے جو انتظامات ہیں، اسلام جو ہے وہ کون سا وقت جو ہے شادی کے لیے بہترین ہے، اسلام اس میں کیا تجویز کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن عظیم میں ارشاد گرامی ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، تم نکاح کرو جسے تم پسند کرتے ہو، اس پسندیدگی کے حوالے سے اس کے کچھ ضوابط ہیں۔ جی۔ اسلام میں سب سے پہلی ذمہ داری تو یہ ہے کہ لڑکا بالغ ہو جائے یا لڑکی بالغ ہو جائے تو اس کے لیے معقول رشتے کا انتخاب ہو، لیکن رشتے کے انتخاب سے پہلے کے جو مراحل ہیں وہ یہ کہ لڑکا اور لڑکی دونوں کو مابین کم از کم دینی حوالے سے اتنی معلومات ہو کہ گھر کی معاشرتی زندگیوں کو وہ بہتر سے بہتر انداز سے سنبھال سکیں بلکہ اسے بنا سکیں۔ تو اس کے لیے بنیادی طور پہ اسلام کے بنیادی مسائل کو، دینی مسائل کو جو خاص کر معاشرتی حوالے سے ہے اور جو نکاح سے متعلق جو چیزیں ہیں اس پہ توجہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے عموم میں ہوتا یہ ہے، چونکہ ہم لوگ یہاں مغرب میں رہتے ہیں، یورپ میں رہتے ہوئے، انگلینڈ میں رہتے ہوئے ہم نے دیکھا ہے کہ بچے اور بچیوں میں شادی سے پہلے شادی کی امپورٹنس کے حوالے سے کوئی زیادہ ان میں سینسیبلٹی نہیں ہوتی ہے اور زیادہ وہ حساس نہیں ہوتے ہیں۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے دولت کی ریل پیل، اور اور دوسری وجہ یہ ہے علم دین کا فقدان۔ جب شعوری طور پر انہیں نہیں پتا ہوگا کہ شادی کسے کہتے ہیں، کیا یہی کہ دو افراد کا ملن ہو، اس کے بعد موڈ آئے تو رہیں، اس کے بعد الگ ہو جائیں، خرچ ہم بعد میں بات کریں گے۔ لیکن یہاں جو بنیادی طور پر میں دیکھا گیا کہ دیندار طبقہ جو شادی کی اہمیت کو اور نکاح کی اہمیت کو سمجھتا ہے، تو نکاح کی اہمیت کو سمجھنا بہی معنی کہ ایک خاتون خانہ کی زندگی، بیوی کی زندگی میں اس کے حقوق کیا ہیں۔ جب حقوق اور اس طرح بیوی سمجھے کہ میرے شوہر کا حق کیا ہے، مشکل یہ کہ یورپ میں رہتے ہوئے بیوی یہ سمجھتی ہے کہ ہم شوہر کے برابر ہیں۔ بلا شبہ آپ برابر ہیں، یہ قرآن عظیم نے یہ بھی کہا ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہے عورت پہ حاکم ہے۔ حاکم بئی معنی نہیں کہ اس پہ ظلم مسلط کرے، تشدد کرے، اپنی حاکمیت کو ہمیشہ مسلط رکھے اس کے اوپر، اسے کمزور سمجھے، ایسا نہیں ہے۔ قوامون علی النساء کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے خاتون جو خانہ جو اس کے ماتحت ہے اس کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے نام و نفقہ کا ذمہ دار ہے، اس کی صحت کا ذمہ دار ہے، اس کی عافیت کا ذمہ دار ہے، اور صحت سہولیات بخشنے کا ذمہ دار ہے، نان و نفقہ کا ذمہ دار ہے، گھر کا ذمہ دار ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ شوہر ہونے کی حیثیت سے باہر کے تمام تر ذمہ داریاں اس کے سر ہیں۔ اب جو خاتون خانہ ہونے کی ذمہ داری وہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کے حقوق کا خیال رکھے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ خاتون خانہ میں اب ہم سبھی کا وہ دعویٰ کریں کہ تمہارے جو حقوق ہیں میرے بھی ہیں، تم ایسا کرتے ہو تو ہم بھی ایسا کریں گے، تو یہاں سے معاملات خراب ہوتے ہیں۔ جب گھر کی خواتین اور بیوی جو ہے وہ شوہر کا ہمسری اس معنی کر شروع کر، بھائی تو برابر دونوں، اسلام تفریق نہیں کرتا، دونوں کے حق جو ہیں حقوق متعین کیے گئے ہیں، لیکن شوہر ہو یا بیوی ان دونوں میں سے کوئی ایک جو اپنے حقوق سے تجاوز کرتا ہے تو پھر وہاں سے اختلاف پیدا ہوتے ہیں۔ یہ بالکل آپ شادی کے بعد کی صورتحال جس طرح ابھی آپ سیر حاصل گفتگو اس پہ کریں گے، آپ نے درست بڑا اچھا نقطہ آپ نے بیان کیا، اور میرا خیال ہے ہمارے لیے بڑی ایک کلیئرس ہوگی ساری جو کنفیوژنز ہیں
کہ شادی کے لیے جو دو ریکوائرمنٹس ہیں کہ اسلام کی دین کی سمجھ بوجھ ہو کہ جو بھی اس ذمہ داری میں جا رہا ہے اس کو ذمہ داری کا احساس ہو اور بالغ ہو. یہ چیز عموماً ہمارے معاشرے میں چاہے وہ ایسٹ ہو یا ویسٹ ہو آج کل ایک چیز خاص طور پہ ہے کہ لوگ اپنی جو ریکوائرمنٹ شادی کے وہ اپنی معاش کو پہلے دے رہے ہیں کہ ہم اتنا زیادہ جو ہے گھر لے لیں فار ایگزامپل, یا میری ایک جاب جو ہے اس میں اتنا ایکسپیرینس ہو جائے, میں ایکسل کر لوں اپنے فیلڈ میں. اور خواتین کا بھی ایسا ہے کہ وہ اپنی تعلیم مکمل اور اس کے بعد پھر ہے جاب میں کیریئر بنانے کے, تو یہ 40 سال تک انتظار ہوتا ہے. تو اسلام اس حوالے سے ہمیں رہنمائی فرماتا ہے کہ یہ بھی کیا ضرورت ہے یہ چیز, یا کہ تھوڑا سا ہماری اپنی یہ اختراع ہے کہ ہم نے یہ دنیاوی مال و اسباب اکٹھا کرنا ہے. دیکھیے ایسا ہے کہ معاش کا استحکام ہونا, معاشی لحاظ سے فائنینشلی ویل آف ہونا ضروری تو ہے, لیکن اس کا معنی یہ قطعی نہیں ہے کہ اسلام کے وہ جو بیسک جو ایسینشل امپورٹنس جو ذمہ داریاں ہیں اسے ہم اگنور کریں. جی. شادی میں رشتے کے انتخاب کے حوالے سے اسلام نے کیا کرائٹیریا ہم کو بتایا. نمبر 1, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ شادی کے معاملات میں تم جو ہے حسب و نسب کو تلاش کرتے ہو, بعض اوقات خوبصورتی تلاش کرتے ہیں, بعض جو حسن جمال تلاش کرتے ہیں. تو خوبصورتی جو ہے وہ تو عارضی شے ہے, وہ ڈھلنا ہے اسے, اور جہاں تک جو حسن و جمال ہے اسے بھی ڈھلنا ہے, مال و دولت اسے بھی ڈھلنا ہے. تو اللہ کے نبی ارشاد فرمایا کہ ان تمام چیزوں کے باوجود تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم دیندار رشتوں کا انتخاب کرو, چاہے لڑکا ہو کہ لڑکی ہو. اور وہ اہم ہے, جہاں دینداری ہوگی لڑکے اور لڑکیوں کے مابین وہ تمام صفتیں و خوبیاں وہاں موجود ہوں گی. اگر بچہ دیندار ہوگا تو ظاہر ہے کہ گھر کے ماحول کو اس ماحول میں ڈھالے گا. دیندار ہوگا کسب حلال کرے گا, جب کسب حلال کرے گا حلال روزی کمائے گا, اس میں برکتیں ہوں گی, گھر کا ماحول اچھا ہوگا, اور پھر اس تعلق کے نتیجے میں اس رشتے کے نتیجے میں جو نئی نسلیں سامنے آئیں گی وہ بھی دیندار ہوں گی. تو گویا کہ اچھے ماں باپ شرفا میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ شریفوں کی نسل تیار ہوگی. اور اسلام بھی ایک ایسی معاشرت اور ایسی سوسائٹی کا مطالبہ کرتا ہے کہ جس کے ماننے والے لوگ احکام خدا اور احکام رسول کے پابند ہوں. ایسا نہ بھائی نسل انسانی کو بھیڑ تو نہیں ہے نا, کوئی ازدحام تو نہیں ہے جی, بلکہ نسل انسانی پروقار معاشرہ ہے. اور پروقار معاشرہ کی تشکیل کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام اصولیات ان میں موجود ہوں, وہ تمام ترجیحات موجود ہوں, ان تمام احکامات کی پیروی موجود ہو, خوف خدا ہو, خوف رسول ہو, اطاعت گزاری ہو, لرزتی ہوئی پیشانی ہو, کانپتا ہوا دل ہو, اور اس کی زبان ذکر الہی کی لذتوں سے سرشار ہو. یہ تمام چیزیں جب بنتی ہیں تو ایک خوبصورت معاشرہ تیار ہوتا ہے. اور جب تک یہ معاشرہ ہم میں رہا اسلام میں, اس معاشرے کے جب تک ہم پابند رہے, اللہ کے فضل سے ہم نے غربت تو رہی, لیکن غربت کا معنی یہ نہیں کہ ہم اس غربت کے باوجود خوشحال تھے. آج کی اس دولت کے ریل پیل نے اس غربت کے دور سے بھی بدترین جینے پہ ہمیں مجبور کر دیا ہے. یہ بڑی اچھی آپ نے مثال دی اور بڑا اگزامپل دی کہ اس غربت کے دور میں ہم خوشحال تھے, اور دیکھا جائے تو آج کل ہم ہر چیز جو ہے وہ ہونے کے باوجود ہم بعض معاملات میں اتنے تنگ دست ہو گئے ہیں, ہمارے اخلاق میں ہم تنگ دستی میں ہو گئے ہیں, بلکہ اخلاق میں غریب تر ہو گئے ہیں. بڑی اچھی آپ نے وضاحت کر دی کہ پہلے جس طرح آپ نے کہا کہ بالغ اور وہ دین کی سمجھ, اور اس کے بعد ہے کہ دیندار جو ہے, جب وہ دیندار بھی ہونا لازمی ہے. ایک یہاں پہ اگین وہی میں کہتا ہوں کہ چونکہ معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے آج کا جو سارے کا سارا جو ٹاپک ہے, یہاں پہ عموماً اس دیندار کو اتنی اہمیت نہیں دی جاتی ہے. انفارچونیٹلی ایک بندہ جو ہے وہ کسی درس سے یا کسی بہت بڑے بیک گراؤنڈ دینی بیک گراؤنڈ سے ہوگا, اور وہ اگر ویل آف نہیں ہے تو اس کو اتنی اہمیت نہیں ہے. لیکن ایک بندہ جس نے دنیاوی ڈگریاں تو بہت ساری لے چکا ہے, وہ ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے یا اکاؤنٹنٹ, وہ جتنا بھی وہ دنیاوی لحاظ سے کامیاب ہے, تو پبلک کا جو رخ ہے, رخ انتخاب جو ہے وہ اس طرف کیوں جاتا ہے؟ یہ کون سی چیز مسنگ ہے جس سے ہم وہ دیندار کو بعض کا اگر وہ خوشحال نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ, اس پہ اثر و رسوخ نہیں ہے, اس کو ہم دینداری کو, جو کہ ہمیں کہا گیا کہ دیندار کو پریفرنس دیں, لیکن آج کے معاشرے میں یہ چیز مسنگ ہے. تو وہ کس طرح جو ہے ہم آج کے معاشرے کو سمجھا سکیں یا فیملیز کو ہم بتا سکیں؟ آپ یہ بتائیے کہ ہر باپ اور ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ جب میری بیٹی گھر سے رخصت ہو تو جس گھر میں جائے, جس شخص کے حوالے ہم نے کیا ہے, سب سے پہلے وہ اس کی عزت کرے. بے شک, بے شک. اور جب وہ شوہر کی وہ عزت کرے, وہ شوہر کے لیے ہو. بے شک. تو جب شوہر اس کی عزت کرے گا
تو اس گھر کے دوسرے جو افراد ہوں گے وہ بھی اس کی عزت کریں گے. اور بچے میں جب یہ شعور ہوگا کہ ہم جب جائیں جس گھر میں تو شوہر بھی ہے, اس کے ماں باپ بھی ہیں, اس کے بھائی بھی ہوں گے, تو سب کے حقوق اپنی اپنی جگہ ہیں. جب یہ معیار ذہن میں ہوتا ہے کہ ہماری صرف شوہر ہے بس. اور پھر ایک اور یہاں پر ایک اور چیز ہوتی ہے, خانگی زندگی. مغرب میں رہتے ہوئے جو ہماری خانگی زندگی ہے, ہماری ڈومیسٹک لائف, ہماری جو فیملی لائف اس قدر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, انتشار کا شکار ہے, تقسیم کا شکار. ایک اور کلچر آ گیا ہے کہ بھائی شادی سے پہلے لڑکا جو ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اپنا مکان لو, الگ ہو جاؤ, سیپریٹ لے کے رہو, ہم کامن فیملی میں امیر ہے, ہماری بیٹی نہیں رہ سکتی ہے. اب جب گھر والے خود اپنی بیٹی سے کہیں کہ مطالبہ کرو یا ڈیمانڈ کرو, یہ شادی سے پہلے لڑکی والے یہ کہیں, اس لڑکے سے کہیں کہ سب سے پہلے اپنے گھر کا انتظام کرو اور یہ ہماری بیٹی ہے سیدھے وہ نئے مکان میں جائے گی. باتوں میں خواہش کا اظہار کر دیا. اب ایسا ہوتا ہے, بلکہ یہ بھی ہوا ہے کہ بیفور میرج وہ گئے, انہوں نے مکان کو دیکھا ہے, خریدا ہے, اور یہ کہا کہ ہماری بیٹی ہم نے بہت ہی عزت و وقار سے اسے پالا ہے. عزت و وقار سے ہر شخص پالتا ہے. عزت و وقار کا یہ معنی ہے کہ آپ پہنچتے ہی دوسرے خاندان کو, اس بچے کے ماں باپ کو اس سے الگ کر دے, اور ایک نیا گھر بنائے. آپ نیا گھر کیا ہے جس میں آپ دو صرف رہیں. تو وہ بیچارے جو ماں باپ تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کو خون جگر پلایا, زندگی بھر کی دولت اس پہ لوٹا دی, خود تکلیفیں برداشت کی, غربت برداشت کی, لوٹے پیٹے کہیں سے آئے, ہجرت و مشقت برداشت کی, ایک نیا گھر بنایا, اس میں یہ بچہ بھی تھا. تو بڑے ہونے کے بعد ماں باپ کی امیدیں اس بچے سے ہوتی ہیں, توقعات کہ اب بیٹا بڑا ہو گیا, وہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا ہوگا. مگر ایسا نہیں ہوتا. بڑھاپے میں اکیلے رہ جاتے ہیں. تو کم از کم یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح ہم نے اس نوجوان کو اس کے ماں باپ سے الگ کر دیا ہے, تو اس طرح ہمارے ہاں تو بچے بھی ہوں گے نا, ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے. تو اگر ہر فرد کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ, ہر شخص تم میں کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اسے پوچھو گی. یہ پوچھو گی. تو اگر یہاں پر ذمہ داریاں صرف یہ نہیں کہ ہم اپنی بچی کے حوالے سے ذمہ دار ہیں, بلکہ ذمہ دار اس لڑکے کے حوالے سے بھی ہیں جس کے حوالے میں نے بچیوں کیا ہے. بے شک. ایک چیز یہاں پہ ماڈرن سوسائٹی میں یہ دلیل ملتی ہے, یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو بچی ہے اس کے ذمہ نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان کی خدمت کرنا, لہٰذا اس کے جب ذمہ ہی نہیں ہے یہ چیز, تو اس وجہ سے اس کو تو اپنے شوہر کی خدمت کرنا ہے, تو وہ اپنے الگ گھر سے کر سکتی ہے. تو یہ بھی ایک دلیل دی جاتی ہے. اس اعتبار سے ہمارا دین جو ہے وہ کیا, وہی باتیں ہیں جو بات ہم نے یہاں پیدا کر رکھی آنے کے بعد ہم اپنے آپ کو سو ایڈوانس فیل کرتے ہیں, لوٹے ان ملکوں کی طرف جہاں سے ہم اور آپ لوگ آئے ہیں. کیا ہمارے بر صغیر کا ماحول یہی تھا؟ کیا ہمارے گھر آنگن کا تصور یہی تھا؟ کیا ہمارا خاندانی نظام اسی پر تھا کہ دو آدمی سے گھر میں بس؟ ہمارا کٹھا جو رہنا تھا وہی تو ہماری ایک خوبصورتی تھی خاندان کی. تو اسلام کا جو خانگی نظام ہے وہی ہمارے لیے معاشرت ہے. یہ مغرب کی پیداوار ہے کہ بچہ 18 سال ہو جائے اس کے بعد گھر سے وہ چلا جائے. اب چونکہ گورنمنٹ کے پاس اتنے ریسورسز ہیں, گورنمنٹ مکان بھی دیتی ہے, گھر بھی دیتی ہے, اخراجات بھی دیتی ہے. بالکل. اور بڑی یہاں پہ خوبصورت بات آپ نے کی کہ بزرگ چاہے کوئی بھی ہو, اگر آپ ان کی خدمت کرتے ہیں, خیال رکھتے ہیں, پڑوسی ہو, ہمسایہ ہو, ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے اجر رکھا ہوا ہے. یہ تو پھر آپ کے شوہر کے والدین ہیں, اگر ان کا آپ خیال رکھیں گی, ان کو آپ کھانا وانا دینے بنا کے دینا یا ان کی لک آفٹر کرنا, تو آپ کو کتنا زیادہ ثواب ملے گا اس میں کوئی. اور یہ اسی کا نتیجہ ہے محترم کہ آپ دیکھیں کہ یہاں رہتے ہوئے اس طرح خانگی جو ہم نے تقسیم کی ہے نا, اس کے نتیجے میں نقصان یہ ہے کہ ہم یہاں پڑوسی کو نہیں پہچانتے. ایک ایسا شخص جو ہمارا پڑوسی 10-20 سال سے, ہم نہیں جانتے کہ اس کا گھر کیسا ہے, وہ ہے کون. بالکل. ہم اچھا ہمارا گاؤں ہو یا علاقہ ہو, جو بھی, ہم اپنے گاؤں کے ہر فرد کو جانتے ہیں, بہت فرینک ہے اس سے, ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, دکھ و سکھ میں شریک ہو جاتے ہیں. اور یہاں عالم یہ ہے کہ گھر کے پڑوس میں اگر میت ہوئی تو پڑوسی کو پتہ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. اور بالکل آپ نے اس دن بڑی اچھی مثال دی تھی کہ ہمارا دین تو یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس اچھا پھل آ گیا ہے تو آپ باہر چھلکے جو ہیں وہ پڑوسی کے گھر کے آس پاس نہ پھینکیں, کہیں ان کے گھر میں ایسا نہیں ہے تو وہ آپ کو دیکھ کے کہیں محسوس نہ کریں. تو اسلام کا جو خانگی نظام ہے, اس خاندانی نظام میں, اس خانگی نظام میں, اس آئلی نظام میں صرف میاں اور بیوی کا تصور نہیں ہے, بلکہ ہر اس فرد کا تصور اس گھر میں موجود ہے, خاص کر ماں اور باپ. جس طرح کہ ہمارے لیے بیوی کے ماں باپ جتنے عزیز ہیں, محترم ہیں, ویسے لیے بیوی کی ذمہ داری ہے کہ جو تمہارے فادر ان لو ہیں, جو اس رشتہ مساہرت میں یعنی کہ نکاح کے بعد جو
تمہارے ماں باپ ہوئے. قرآن عظیم میں حدیث نبوی میں اس کا بھی تو تذکرہ ہے کہ رشتوں کے ذریعے بھی تو جو نکاح کے ذریعے رشتے بنے سلوک کا ان کے ساتھ بھی ہے، ان کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے. یہ اگر تمہارے باپ کے ماں باپ ہیں، تمہارے شوہر کے ماں باپ ہیں، تو اس طرح تمہارے بھی یہ ماں باپ ہیں، تمہارے حقوق ان سے وہی وابستہ ہیں. بے شک بے شک. اگر ماں باپ بوڑھے ہیں اور شوہر کام پہ گیا ہے تو دن کے اوقات میں جب شوہر نہیں ہے تو تم اس کی بیوی ہو، ہے نا، بہو ہونے کی حیثیت سے تم بیٹی بھی ہو، تو اس کا وہ خیال رکھو. تو اس میں کیا ہوگا، پھر اس طرف سے وہ بھی سمجھیں گے کہ ہماری یہ بہو نہیں، ہماری یہ بیٹی ہے. تو اس طرح جو پورا خاندانی نظام، ایک معاشرتی نظام جو ہمارے سامنے آئے گا کہ ہر جگہ یہ قدریں ہوں گی. پھر ہمیں شکوہ نہ اپنی بیٹی سے ہوگا، نہ بیٹی کے سسرالیوں